بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے یوتھیوں کے ساتھ ہی ہاتھ کر دیا۔ ویسے تو عمران خان ایک ایسا کریکٹر ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک ناقابل اعتبار شخصیت عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی سابقہ لاڈلا ریاست پاکستان ثابت ہوئے ہیں، جن کو جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا تھا، جنہوں نے انہوں نے ہی پی گیا پائن اور ایسا پیا کہ جناب پھر انہوں نے گلو لان لئی آپریشن وڈا آپریشن کرنا پیا۔ تو وڈا آپریشن بھی جاری ہے سر، صفائی ہوگی مکمل، یاد رکھیے گا۔ بہرحال عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے 2 ہاتھ کی ہیں ریسنٹلی یوتھیوں کے ساتھ۔ یوتھیے جو گلی میں لگا یوتھیا، یعنی وہ یوتھیا جس کی ایکسیس نہیں ہے، جہاں صرف عمران خان کو ہینڈسم سمجھ کے نا وہ خواتین و مرد جہے عمران خان کو صرف ہینڈسم سمجھ کے ایماندار سمجھ کے تے مگر انجے ٹور دینا بس وہ والے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جو آپ کا فالوور ہو وہ چلاک ہی ہوئے۔ مثلا میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اہل یوتھ کے اندر، یعنی اہل یوتھ سے مراد ہے ایڈی قوم یوتھیا وائرس سے انفیکٹڈ جو لوگ ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد معصوم لوگوں کی ہے، کیونکہ ان کو حقائق کا علم نہیں ہے۔ جب انسان کو حقائق کا علم ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ انہیں اکھاں دو ہی کھل جاتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے اچھا ککا۔ لیکن یہ ٹائم لگتا ہے حقیقت پتہ چلنے میں۔ ابھی آپ جتنا مرضی بتاتے رہیں گے، انہوں نے عمر ہی نہیں ہے، بیچارے نہیں ہیں ابھی، وہ بالکل کیا کہتے ہیں اس ایج کے اندر ہے جس میں وہ اپنے والدین کی نہیں سنتے تھے، میری کی تو سننی نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حقائق جو ہے دنیا کے سامنے رکھتے رہیں۔ جس کا دل کرتا ہے بھائی مان لو، جس کا دل کرتا ہے نہ مانو، ٹھیک ہے، اس میں زور تو کوئی نہیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ 2 ہاتھ کیے ہیں انہوں نے، اور 2 جو ہاتھ کیے ان میں سے ایک ہاتھ کیا کیا ہے، ایک ہاتھ یہ کیا ہے، ایک ہاتھ تو بہت بڑا کیا، وہ تو ایسا ہاتھ ہے جہاں امریکہ کیتا ہے۔ پہلے امریکہ والے بتا دیتے ہیں، چلو لوکل بات جو دستے ہیں، پہلے امریکہ والے بتاتے ہیں۔ امریکہ میں ہاتھ یہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ کے اندر کیس کرنے جا رہے ہیں، اور اب سی جناب اتنے مطلب ڈونلڈ لو پہ کیس کریں گے، اور تو سانو جناب سفر لہیا تے اسی جناب پھر ایتھے بڑکا ماریاں تے پھر ساڈی حکومت الٹاتی۔ یاد ہے نا، یہ کل انہوں نے بات کی تھی۔ سر یہ ایسے فرڈیے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، 2 نمبری اور رنگ بازی دی اخیر ہو گئی، کن پھڑ لے، بڑے بڑے وڈے رنگ بازاں نے انہاں دے اگے، ایسے رنگ باز کریکٹر ہیں۔ سر انہوں نے امریکہ کے اندر ایک کمپنی رجسٹرڈ کرائی ہے، اسی امریکہ میں رجسٹرڈ کرائی ہے جس کمپنی کے جس امریکہ میں یہ امریکی حکومت کے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہے، غلامی نامنظور، امریکہ کی ایسی تیسی، اوے امریکہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ یہ ساری باتیں خان صاحب نے کی نہیں ہیں، میں صرف یاد دہانی کے لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں کرتا ہوں، ادروائز جو ہے نا وہ یہ خان صاحب یہ باتیں کرتے رہے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم امریکہ میں امریکہ کے خلاف کیس کریں گے، اوتے کمپنی رجسٹرڈ کرا لی۔ اچھا جی، کمپنی کیوں رجسٹرڈ کرائی؟ کمپنی رجسٹرڈ کرانے کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ سن لیں ذرا۔ 8 دسمبر کو یہ کمپنی رجسٹرڈ ہوئی ہے سر، اور پی ٹی آئی شکاگو چیپٹر نے کروائی ہے سر، اور اس کا نمبر ہے 7351۔ یہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس میں رجسٹرڈ کرائی گئی ہے، اور یہ جو ہے اس کا جو مقاصد لکھے ہیں وہ پی ٹی آئی کی فلاح ہے ایک ایسے ملک میں جو پاکستان کے خلاف ہے، عمران خان کے خلاف ہے، اور پاکستان کی جو اندرونی معاملات ہیں اس میں سازش کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے، ایسے گھومتا الٹاتا ہے۔ وہاں پر امریکہ کے اندر یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے اندر پی ٹی آئی کی فلاح چاہتے ہیں۔ اب آپ ذرا اس بات کو دوبارہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یاد آ جائے کہ کرتا کی پیا ہو۔ پی ٹی آئی کی فلاح، جمہوریت کی بہتری ایک ایسے ملک میں جو جمہوری طور پر ان کے مطابق منتخب حکومت کو چلتا کرتی، اور جناب پھر وہ عمران خان انہوں بڑکا مارتا ہے، وہاں پر یہ جمہوریت کی بہتری چاہتے ہیں، اس کے لیے لابنگ کریں گے۔ یہ لابنگ فرم ہے یہ باقاعدہ، امریکہ اور پاکستانیوں کے درمیان، امریکیوں اور پاکستانی کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دے گی۔ کیا بات ہے! اچھا جی، اب اتنے کی فروغ دینا پائیں تسی ہم آہنگی نو؟ تسی تے امریکہ نو دشمن ڈکلیئر کیتا ہے۔ اب وہاں پر 2 حضرات ہیں
جو ایک راجہ یعقوب صاحب ہے، ایک صغیر بختیاری صاحب ہے. ان دو صاحب نے یہ امریکی شہری ہیں، اوریجنلی پاکستان سے ہوں گے لیکن ویسے امریکی شہری ہیں. وہاں پر جناب یہ رجسٹرڈ کرائی ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ بیرسٹر گوہر علی نہیں، یہ نواں تازہ ہی چیئرمین بنے ہیں جی. کسی نے انج لگتا ہے کسی نے جناب کندھ تے وایا اتوں ٹر پیا کہ میں چیئرمین، اس طرح کا چیئرمین ہے. وہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ جناب فارن پرنسپل ہیں، ٹھیک ہے، اس کمپنی کے. لیکن یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بات اس سے آگے جا رہی. اور بات اس سے آگے یہ جا رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر علی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فارن پرنسپل بن گیا ہے اور کمپنی امریکہ رجسٹرڈ ہو گئی ہے. سر یہ ساری بات جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ بات، یہ خبر میری نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ خبر ہے جناب کشکوری صاحب کی، ٹھیک ہے. اور وہ کشکوری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر ہم نیوز کے اوپر رپورٹ کی، ٹھیک ہے. اس کی کوئی تردید نہیں آئی. اور یاد رکھیے گا وہ بڑے اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور پوری تحقیق کے ساتھ وہ یہ خبر انہوں نے دی ہے. میں آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس ٹی وی چینل کو نہ دیکھا ہو، آپ کی نظر میں یہ خبر نہ آئی ہو. تو میرا تو کام ہے نا کہ اے جڑے برہمن آپس دے وچ کھیڈا کھیڈ دے اور جس طرح ہم شودروں کو بیوقوف بناتے ہیں، سادہ لوگ انسانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں کہ اے جڑا برہمنہ دی نسل ہے نا، اے والی، اے عمران خان نے کمپنی والی، اے دیکھو کڈی کاریگر چ، اے جیل چ بیٹھا بھی کاروائیاں پائی جاندہ چ. یہ بات نہیں جی آ رہا. اور یہ بیرسٹر گوہر علی بیچارہ جڑا ہے وہ بھی علم چ نہیں گا کہ وہ نام تے کمپنی کو رجسٹرڈ ہو گئی ہے امریکہ دے وچ. سر کیسے کاریگر لوگ ہیں. اب یہاں سے اس کمپنی کے نام پر وہ پیسے اکٹھے کریں گے، یہاں سے فنڈز بھی ہوں گے، یہاں پہ لابنگ بھی ہوگی. اچھا ایک بات میں نے پہلے بھی کئی بار کی، اب میں پھر کہتا ہوں، امریکہ نے سازش کی نا، یہ عمران خان بھی کہہ رہا ہے، علیمہ خان نے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر یہ کیس بھی کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کے خلاف. ڈونلڈ لو کوئی جو ہے وہ وہاں پہ پانا سکٹوں کا کام نہیں کرتا، وہ ایک یعنی پروفیشنل اس کا پروفیشن ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ امریکی حکومت کا ملازم ہے وہ، ٹھیک ہے. اب اس کے خلاف یہ کیس کرنے جا رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ مظاہرہ کیوں نہیں کرتے تسی واشنگٹن ڈی سی دے بار مظاہرہ کرو نا. اینے بڑے یوتھی نے اتنے انے وا، یعنی اگر آپ پاکستانی کمیونٹی کے سر کے اوپر وہاں پہ جو امریکہ میں پائے جاتے ہیں کٹ ہوئے تو تسی ہوتے ہیں کہ چوانی دوانی سٹو جیڑے کسی سر دے وجہ گی نا یوتھیا نکلے گا. 90% اس بات کا چانس، ٹھیک ہے. اے امریکہ، کینیڈا، یورپ پریا پہ اہل یوتھ دے نال. مجھے یاد ہے اسی طرح 2007 میں جو پرویز مشرف تھا اس کی حمایت تھی. لنڈن گیا میں 2007 میں، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے. ایتھے تحریک چل رہی سی، وہ سمجھ گئے نا آپ، ہاں ان کی بحالی کی، وہ جو جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب تھے ان کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی. تو میں تو اس تحریک دے بارے جاننا تھا، میں نے پتہ سی یہ تحریک کتوں چل رہی. ہوں تو ہر ساری دنیا جان دی، مینوں ادو ہی پتہ لگ گیا سی کہ جی نا کنڈیاں کتوں تن کے کتوں بجتے پے نے. تو بہت سارے اس وقت صحافی جو ہے نا وہ طوطا نماز صحافی کو دمے کے باہر لے آتے گئے سن. وہ ہوں وہ پھر اگوں پروجیکٹ نواں بن گیا نا، وہ پھر عمران خان پروجیکٹ ہی انہوں نے شامل کرا دتا گیا. اب وہ انہوں نے تھوڑا بیک گراؤنڈ تے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شٹ اپ کال ہے یہ بھی پراپر نہیں ملی ہو تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ آف ایئر ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. چلے نہیں ہونا چاہیے کسی کو آف ایئر. ویسے بتا رہا ہوں میں آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ اے بوٹے جڑے نا اے بیج ادوں دے لگے نے، ٹھیک ہے. تو اے ہوں وہ جسے وڈے ہو گئے نے تو انہوں نے اپنے آقاؤں نہیں جڑا نا بقایا طور پہ گھوریاں پانی شروع کیتیاں. تو پھر ایک جنا جڑا ہے اس کو پھر کافی عرصہ چلا کاٹنا پڑا، اور چلا کاٹنے کے بعد وہ پھر کافی عرصہ خاموش سے رہے کہ بولا نہیں جاتا. بہت سارے لوگوں نے ان کی اس اداکاری کے اوپر کافی جو ہے نا یعنی سنجیدگی اور انجیدگی کا مظاہرہ کیا. اور پھر اب وہ جناب سمجھ گئے بات. ہاں اچھا، اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ ڈفرینٹ. میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ
یہ جو ہیں اپنا لنڈن میں گیا تو مجھے وہاں پر بڑے لوگ ملے جو پاکستانی ملے. وہ کہے جناب پرویز مشرف آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیا چیز ہے, تسی پرویز مشرف کے خلاف بول دے ہو. اچھا ساڈا پرابلم, میرے قبیلے کا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی ہوں گے, ہم نے آئین اور جمہوریت انسانی حقوق اسی تو باہر نہیں جا سکتے. ساڈا پرابلم ہے. ہم نے کہا یار جی تمہیں ایڈا پسند ہے لے آ کے اتنے وسا لو, اتنے رکھو انہوں پائے نا, اتنے کو میئر شہر کا الیکشن لڑاؤ انہوں اتنے رکھ لو. ٹھیک ہے, یہی بات میں ان سے کہتا ہوں یوتھیوں سے کہ عمران خان کے دور دے تھی سارے واپس کیوں نہیں آ گئے پاکستان, یہاں پہ آ کے رہتے یار. تو جو پرویز مشرف کو پسند کرنے والے تھے نا وہی عمران خان کو پسند کرنے والے ہیں. دونوں کی اپروچ آمرانہ, دونوں کے اندر ڈکٹیٹر, دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ڈائی سے نکلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے کہ اے ڈائی ہے جتوں سی برآمد ہوئے ہیں, یہ ہے معاملہ. خیر, تو اب عمران خان نے وہاں پر کمپنی رجسٹرڈ کرا لی ہے. آپ اندازہ لگائیں جس ملک کے خلاف وہ عدالت میں کھڑے ہو کے بھی بولتا ہے, سر اس سے زیادہ اور 2 نمبری کیا ہوگی. ابھی بھی کوئی اسی چیز کی کسر رہ گئی ہے, لیکن جن کو نہیں سمجھ آئے گی ان کو نہیں سمجھ آئے گی. دوسرا ہاتھ سن لے کیا کیا ہے, وہ ہاتھ یہ کیا ہے روز اور اللہ پاندے نے 80 بڑے پاپولر ہیں, اوہ ہو 80 بڑے پاپولر ہو جانا پھر انتخابات کراؤ پھر الیکشن. وہ کیوں نہیں کراندے؟ الیکشن کمیشن نے وہ آر اوز اور ڈی آر اوز کے نوٹیفیکیشن کیے, عدالت ٹر گئے. ٹرکاں والی تھان دیتے نا, وہ جن کے داماد کو 15 ٹرک دیے تھے بقول محمد خان پٹی کے, میں تھوڑی اپنے پاس سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, وہاں پہ چلے گئے جناب اور وہاں سے سٹے لے لیا کہ جناب یہ ڈی آر اوز اور آر اوز جو ہے نا وہ اے والے نہیں چاہیے سانوں. انہوں نے سٹے کرتا ہے اور سٹے کر کے کہہ دیے کہ جناب لارجر بینچ بنایا تو سماعت کریں. اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا ادھروں ہاں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کروایا گیا, ورنہ ہائی کورٹ سٹے آندا ہے. آپ یقین کریں کہ 2 نمبر دی کو حد ہوندی ہے. کل علی ظفر معصوم آدمی ہیں, وہ بات کر رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پٹیشن پی ٹی آئی نے نہیں کی تھی, نال بریسٹر گور گروتا سی انہیں کہا نہیں اسی کیتی. معصوم لوگ آپس ہی کوارڈینیشن کوئی نہیں ہے نا دی. ٹھیک ہے, تو حضور الیکشن یہ ڈیلے کروانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے. 2 وجوہات ہیں بڑی مین سامنے کی ہیں, کوئی اندر دی خبر نہیں, سیدھی گل کر لنگا. پہلی وجہ یہ ہے ان کو پتہ ہے انہوں کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. الیکشن کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو جو ووٹر ہے اس کو گھر سے پولنگ اسٹیشن تک لانا ایک ہیل آف جاب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پیسے بھی بڑے لگتے ہیں اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن باہر پائن کون لے کے آئے گا. ایک وہ فلم چل رہی ہے کہ نیل کپور جیل بیٹھا جیت جائے گا. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ نہ کبھی ہوتا ہے نہ ہوگا. یاسمین راشد نے جتنی مرضی زلفی بخاری کمپین چلاتا رہے ٹویٹر پہ بیٹھ کے, ٹویٹر پہ وہ جیت سکتی ہے, یہ بات میں مانتا ہوں. روبوٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جیت سکتی ہے لیکن ویسے نہیں جیت سکتی, جو مرضی کر لو. اچھا ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پائن قاضی فائزہ کے ہوتے ہوئے انہوں دی دال نہیں گلنی, کیونکہ اس بندے نے جانا بالکل سیدھا تک ایسے کر کے نا کہ جناب آئین یہ کہہ رہا ہے, قانون یہ کہہ رہا ہے, فیتا پھاڑ کے انہیں کہنا جناب ادھر ادھر کر دو, ادھر ادھر کر دو. ان کو چاہیے زلفی علی سرکار. تو یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب چلے جائیں اور زلفی علی سرکار آ جائے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور یہ تڑکے کے طور پہ تھیوری چلا رہے ہیں, اور وہ یہ تھیوری چلا رہے ہیں کہ جناب بس اب دیکھیے گا یہ آئیں گے اپنا نواز شریف جیت کے آئے گا اگر, تو وہ سر اعجاز الاحسن صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان بننے نہیں دے گا, اس لیے کہ وہ آ کے ایک ترمیم کرے گا. سارا کچھ طے ہو چکا ہے, اور جو چیف جسٹس ہوگا وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس رہے گا. تو یہ ترمیم ہو جائے گی اور جناب قاضی صاحب رہیں گے, نیچے سے یہ ریٹائر ہو جائیں گے, اور پھر جو اگلے آئیں گے وہ ہمارے خلاف ہوں گے. نال داستان شروع کرتی, یعنی ہر پاسے ہونا واردات پاندے نے. میں نہیں جانتا
کہ نواز شریف آگے ترمیم کرے گا کہ نہیں کرے گا، سچی بات. لیکن میرا اندازہ ہے قاضی فائزہ جیسا جو ہے نا صراط مستقیم پہ چلنے والا کریکٹر ہے، وہ سر پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو اس سیاست کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں نہیں. لہذا ان کو تو 3 سال کی ایکسٹینشن کوئی نہیں دینے لگا. ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر میں اپنا خیال شو کروں کہ ان کے لیے ترمیم کوئی نہیں کرنے لگا. ہاں کوئی ہو تو شاید وہ گل بن سکتی ہوئے. ایسے میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں نواز شریف 3 بار اپنی حکومت ختم کروا چکے، 2 بار انہوں نے وبا بھگتا ہے، خاندان سمیت بھگتا ہے. اب میاں نواز شریف جو ہے نا وہ کسی کے کہنے پہ مکمل کارروائیاں نہیں کرے گا. اب میاں نواز شریف وہ چیزیں کرے گا جس کے ساتھ وہ تاریخ میں اپنا نام چوتھے پرائم منسٹر کے ہی نہیں ادروائز ایک رہبر کے طور پہ رجسٹرڈ کرا سکے. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ہو. بہرحال آپ کا جو بھی خیال ہوگا ضرور لکھیے، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.